صبح چرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ حضرت صوفی جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان پر جاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے اور تیری بلاغت کیا کہنا۔ آئیے اسی کلام باری تعالیٰ کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کیے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا۔ اور اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کی کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں پھر تم کافروں کو سزا دو، تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھیں غنیمت میں سے انہیں اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا تھا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تمہیں ایمان ہے۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله۔ اے نبی، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا شریک کچھ نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ آخرت سے آس توڑ بیٹھے ہیں جیسے کافر آس توڑ بیٹھے قبر والوں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ایک ایمان والے کو اچھے کردار والا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں جن افراد کو ایمان کے لیے نمونہ اور کسوٹی قرار دیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہیں بلکہ رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ہدایت کے ستاروں سے تشبیہ عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ انداز میں محبت کیا کرتے تھے، اور ان نفوس قدسیہ نے ادب و تعظیم اور عشق و محبت کی ایسی داستانیں رقم فرمائی ہیں کہ تاریخ ان کی مثال لانے سے آج بھی عاجز ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ادائیں رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیسے کرنا ہے، بارگاہ رسالت کا ادب کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، مال اور اپنے عیال کو قربان کرنے کا کیا انداز ہے، یہ سب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ہمیں کر کے نہ صرف بتایا ہے بلکہ پریکٹیکل بھی عطا فرمایا ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم اپنے اس پروگرام کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اداؤں کا ذکر کریں گے، اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھے گی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی دل کے اندر عظمت جو ہے یہ بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ہم سب کو فیضان نصیب فرمائے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام انشاءاللہ اپنے طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھے گا۔ ابھی ہم اپنے پروگرام کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ مجھے درد پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے درد پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا، مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری جب دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، تیری جب دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں مانا، میرے خواب
ایسا تجھے خالق نے طرغدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرغدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرغدار بنایا، اور یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اور اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقطع، اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقطع، تو نے اسے بتلائے انوار بنایا، تو نے اسے بتلائے انوار بنایا، دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے، آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا، اور کونین بنائے سرکار کی خاطر، کونین بنائے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، اور کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے گئے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، اور مغبوب کیا مالک کو مختار بنایا، مغبوب کیا مالک کو مختار بنایا، اللہ کی رحمت ہے کیسے کی یہ قسمت، اللہ کی رحمت ہے کیسے کی یہ
قسمت اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی قسمت آسی تو تمہیں حامی و غم خار بنایا آسی کا تمہیں حامی و غم خار بنایا اور آئینہ ذات احدیہ آپ ہی ٹھہرے اور وہ حسن دیا ایسا طرح دار بنایا انوار تجلی سے وہ کچھ حیرت چھائی انوار تجلی سے وہ کچھ حیرت چھائی سب آئینوں کو پوشت بدیوار بنایا سب آئینوں کو پوشت بدیوار بنایا عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا اور اے ماہ عرب مہر عجم میں تیرے صدقے ظلمت نے میرے دل کو شبیدار بنایا للہ کرم میرے بھی ویران لائے دل پر للہ کرم میرے بھی ویران لائے دل پر سگرا تو تیرے حسن گلزار بنایا سگرا کو تیرے حسن گلزار بنایا اور اللہ تعالی بھی ہوا اس طرف دار سرکار تمہیں جس نے طرف دار بنایا گلزار جینا تیرے لیے حق نے بنا گلزار جینا
بار بدامالیوں سے میں نے بگاڑی، ہر بار بدامالیوں سے میں نے بگاڑی، اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا، اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا، اس چہرے پر نور کی وہ بھیک تھی جس نے میں غیروں مغو انجم کو پرنوار بنایا، ان غاتوں کا جلوہ یہ ہے حضرت موسیٰ، جس نے ید بیضاء کو ضیاء بنایا، جس نے ید بیضاء کو ضیاء بنایا، اور ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے، ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پتھر میں حسن لال پرنوار بنایا، پتھر میں حسن لال پرنوار بنایا، ایسا تجھے خالق نے ترغدار بنایا۔ یا مرحبا، سبحان اللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ منیر رضا بھائی، بہت پیارا کلام ہے یہ۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور پھر اس کلام میں حاصل کلام ایک شعر ہے کہ بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ان کا تجھے حامی و مددگار بنایا۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کی ادائیں آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ اس کے اندر اگر عمر فیاض بھائی سب سے پہلے صحابہ کرام کی اداؤں میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی جانثاری کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر اپنے جان و مال کو قربان کرنے کا جذبہ جو ہے، اس کو اگر جو ہے وہ دیکھا جائے، اور پہلے جو قومیں ہو گزری ہیں ان کا اگر کچھ مشاہدہ اور موازنہ کیا جائے تو آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ادائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کس طرح جانیں نچھاور کیا کرتے تھے۔ سلمان بھائی، ہر نبی اور رسول علیہ السلام جو ہیں ان کے جانثاروں اور ان کے حواریوں نے نبی اپنے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے اپنی محبت اور وفاداری کا مکمل ثبوت دیتے ہوئے جس طرح اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے مال و اسباب کو قربان کیا، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ لیکن اگر ان کے مقابلے میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کو دیکھا جائے تو ان کا جو انداز تھا وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔
سبحان اللہ. آپ دیکھیں ابھی آپ نے جو بات کی کہ پچھلی امتوں کا اگر تقابل کیا جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا اگر تقابل کیا جائے تو صحابی رسول حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں، ہم کبھی بھی وہ بات اپنے منہ سے نہ نکالیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. انہوں نے کیا بات کہی تھی؟ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ آیت نمبر ہے 24. ارشاد فرماتا ہے رب کریم، انہوں نے یہ بات کہی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. انہوں نے کہا کہ تو آپ جائیے اور آپ کا رب، یعنی آپ اور آپ کا رب جائیے، تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. یعنی کہ انہوں نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسی بات نہیں کہیں گے، بلکہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ جہاں جائیں گے آپ کے ساتھ مردانہ وار لڑیں گے. ہم پیٹ پھیرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم منہ موڑنے والوں میں سے نہیں ہیں. یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں جہاں لے کر جانا چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کا کس طرح پھر اظہار کر رہے ہیں کہ جانیں بھی قربان کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں بھی ہیں، حضر میں بھی ہیں اور جنگ کے موقع پر بھی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کے موقع پر نبی پاک کے ساتھ جا رہے ہیں تو کبھی آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں. جب پوچھا جاتا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں جانب سے حملہ کرے گا تو میں دائیں جانب آتا ہوں، جب بائیں جانب کا خیال آتا ہے تو میں بائیں جانب آ جاتا ہوں، جب سامنے کا خیال آتا ہے کہ سامنے سے دشمن حملہ کر سکتا ہے تو میں سامنے آ جاتا ہوں، اور جب مجھے پیچھے سے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے دشمن تو میں پیچھے آ جاتا ہوں. تو یہ صحابہ کرام کا انداز ہے. اور اگر عشق رسول کی بات کی جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کس طرح دھڑکتا تھا، اور عشق مصطفیٰ کی جو روشنی تھی، چاشنی تھی، اس میں وہ کس طرح منہمک تھے، اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جی یہ کہتے ہیں کہ جب قریش نے انہیں ایمان لانے سے پہلے صلح حدیبیہ کے سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا. اب یہ گئے تھے وہاں پر، اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہاں پر جو وہاں کے معاملات تھے ان کو دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ وہاں ان کی تیاری کس طرح کی ہے، وہ کس طرح کی تیاری کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے گئے. اچھا، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحابہ کرام بے پناہ تعظیم کرتے ہیں، نبی پاک سے جو محبت کرتے ہیں، اس کے انداز کو جب دیکھا تو وہ انہوں نے جو بیان کیا آ کر اپنی قوم سے، کہا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ جب وہ وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے بے حد کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وضو کا پانی نہ ملنے کے سبب لڑ پڑیں گے. یعنی کہ اس قدر جوش کے ساتھ، اس قدر محبت کے ساتھ اس وضو کے پانی کو حاصل کر رہے ہیں. اور فرماتے ہیں ایک دیوانگی دیکھیں آپ، جی سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کی وارستگی دیکھیں آپ، واہ کہیں واہ، میں رہ نہ جاؤں. ہائے ہائے، سبحان اللہ. سلمان بھائی، اللہ. یہاں ایک اور بھی جی. صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایثار کے واقعات ہیں. ایک دوسرے پر فوقیت، ایک دوسرے کو اپنی ذات پر فوقیت دینا. وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک جانور کی سری ایک شخص کے پاس آئی، اس نے دوسرے کو دی، کرتے کرتے سب گھروں سے آخر بالآخر اسی کے پاس آ گئی جس نے سب سے پہلے دیا تھا. ایک جانب ہے ایثار، اپنی ذات پر دوسرے کو فوقیت دینا. اب جہاں برکت لینے کی بات آئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تبرک مل رہا ہے، واہ واہ، اب یہی ایک دوسرے پر سبقت لے کر جا رہا سبحان اللہ، مچل رہے ہیں. اللہ. سبحان یہ ذرا اس کی جو ہے نا وہ اس کی ایسنس کو بندہ یہ سمجھے کہ سبحان یہ لینے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اللہ مچل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ سبحان کہیں میں اس سے رہ محروم نہ ہے. جاؤں. سبحان اور کیا کمال صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ انداز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو مبارکہ پر. اسے میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں. جی وضو کا پانی ہوتا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، حکم شریعت یہ ہے کہ وضو کے پانی سے اپنے کپڑوں کو بچایا جائے.
کیونکہ وضو جب بندہ کرتا ہے تو حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ اس کے گناہ جو ہے وہ دھلتے جاتے ہیں. جیسے ہاتھ دھوئے گا تو ہاتھ کے گناہ دھل جائیں گے. بسم اللہ والحمدللہ پڑھ رہا ہے تو پھر تو جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھیں گے. بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے گا تو سارے جسم کے گناہ جو ہے وہ جھڑ جائیں گے. روایات موجود ہیں. وضو پر بھی ہم ایک پورا پروگرام کر سکتے ہیں اور اللہ نے چاہا تو کریں گے بھی انشاءاللہ. تو بہرحال اصول ضابطہ یہ ہے کہ وضو کے پانی سے کیا کیا جائے؟ بچا جائے. آپ کے کپڑوں پر نہ گرے. اچھا پھر وضو کا پانی مسجد میں گرانا یہ مکروہ تحریمی سمجھے کہ حرام کے حکم میں جو ہے وہ شامل ہے. مکروہ تحریمی کا حکم جو ہے وہ حرام کا حکم ہی ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے ہمارے وضو کے پانی کا یہ ہے کہ اس سے کیا کیا جائے؟ بچا جائے. اس کو مسجد میں جو ہے یہ نہ گرایا جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمر فیاض بھائی وضو کے پانی کا اندازہ لگایا جائے کہ حضور کے بدن اقدس کو مس ہو کر آ رہا ہے گویا کہ آب حیات و آب شفا و آب برکت بن کے آ رہا ہے. اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کیسے پیارے انداز میں حضور کی تعظیم کرتے ہوئے. حالات دیکھیے آپ کو قرآن پاک کی کسی آیت میں یہ حکم نہیں ملے گا کہ نبی کریم وضو کریں تو ان کی وضو کا پانی آپ لوگ یوں لے لیں. بالکل. یا خود حضور نے فرمایا ابھی میں وضو کر رہا ہوں ابھی پانی جو گرے گا بس اس پانی کو آپ نے کیا کر لینا ہے یوں برکت کے لیے یوں لے لینا ہے. لیکن کیا ہے اس میں ادب رسول ہے. اس میں کیا ہے؟ تعظیم رسول ہے. وہ جو حکم فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اس پر عمل ہو رہا ہے کہ حضور کی تعظیم ہے, حضور کی توقیر ہے, حضور کی عزت ہے. اس میں صحابہ کرام نے کر کے بتا دیا کہ بھئی جس کام سے حضور کی عزت, حضور کی تکریم, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توقیر ہو رہی ہے وہ کام ہم نے کرنا ہے. تو میں قربان جاؤں سبحان اللہ. ہم تو حسرت ہی کر سکتے ہیں. برکتیں تو وہ ہیں جو پا گئے ہیں سبحان اللہ. برکتیں پا گئے اور آسمان ہدایت کے درخشندہ تارے بن گئے سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے ادب بارگاہ رسالت کیا ہے انہوں نے کیسی عزت کو پایا کہ آج دنیا ان کی عظمت کے گیت گا رہی ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر ہو رہا ہے اور نعرے لگ رہے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سبحان اللہ. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت فیض اثر کو پایا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے, جو حضور کی تعظیم کی ہے, جو حضور کی اطاعت کی ہے, جو حضور کی فرما برداری کی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو اپنا حرز جاں بنا کر رکھا ہے. اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے, نبی کریم کی ادب نے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نے اور یاد مصطفیٰ دل میں بسائے رکھنے نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آج ہم نعرے لگا رہے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی, جنہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی رضا کے مجدے سنا رہا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہ رضوان, اللہ تعالیٰ صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت ہمیں بھی عطا فرمائے, ہماری آل اولاد کو بھی عطا فرمائے اور ہمیشہ ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں میں ایک آپ کو عرض کروں, حدیث شریف کسے کہتے ہیں؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقدمۃ الشیخ میں بھی اس کو بیان کیا ہے, دیگر جگہوں پر بھی آپ کو مل جائے گا. حدیث پاک کی تعریف عام طور پر ہم کہتے ہیں جو حضور نے فرمایا بھئی وہ حدیث پاک ہے. تو آپ نے اس کی جو ہے وہ تعریف یوں بیان فرمائی ہے, فرماتے ہیں ما یطلقو علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ. اللہ حدیث کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو, حضور کی بات کو, وفعلہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل ہے وہ بھی حدیث کہتے ہیں. وتقریرہ اور حضور کی تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں. یہ تقریر کیا ہے؟ تقریر یہ فرماتے ہیں, تقریر کا معنی یہ نہیں جیسے ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو اس میں تقریر کر رہے ہیں, وہ نہیں. اسپیچ, اس کا معنی اسپیچ نہیں ہے تقریر کا معنی. تقریر ہی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع نہیں کیا, اس کام پر ناگواری کا اظہار نہیں کیا, تو یہ آپ کا خاموش رہنا, ناگواری کا اظہار نہ کرنا, اس سے نہ روکنا, یہ حدیث تقریری کہلاتا ہے. آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
حضور کی تعظیم کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کر رہے ہیں، حضور کے مبارک بالوں سے برکتیں لے رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک وضو کے پانی سے برکتیں لے رہے ہیں، اور حضور ان کو منع بھی نہیں کر رہے، حضور کے چہرے پر کوئی ناگواری کے الفاظ بھی، ناگواری کے آثار بھی نہیں ہیں، تو یہ گویا کہ حدیث تقریری کا درجہ جو ہے یہ اختیار کر چکا ہے، اللہ، گویا کہ کیا یقیناً یہ درجہ اختیار کر چکا ہے۔ اور سمجھ جو اس بات سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، حضور کا احترام، حضور کی تعظیم اور حضور کی اطاعت کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اللہ، کوئی بھی زندگی میں ایسا موقع مل رہا ہو، کوئی بھی ایسا کام ہے جس کام کی کرنے سے حضور کی تعظیم ہے، حضور کی عزت ہے، حضور کی توقیر ہے، نبی پاک کی اطاعت والا کام ہے، موقع مل رہا ہے تو وہ کر لینا چاہیے۔ آپ دیکھیے میلاد پاک ہم نے الحمدللہ منایا ہے، اور عاشق رسول اب بھی بنا ہی رہے ہیں، الحمدللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ 12 دن میں ہو کے ختم ہو گیا، جی، سارا سال ہی محافل میلاد اللہ کی رحمت سے کیا ہے ہوتی رہتی ہیں۔ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی عظمت رسول کا بیان ہے، رفعت رسول کا بیان ہے، شان رسول کا بیان ہے، یاد رسول کا بیان ہے، اسوہ رسول کا بیان ہے، کیا نہیں ہے اس کے اندر۔ سبحان اللہ، حضور کی عظمت کا ایک جو ہے وہ ذکر کا اظہار ہے، لائٹیں لگا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں لوگوں کو، سبحان اللہ، چیزیں بانٹ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا پیارے عمر فیاض بھائی، طارق بھائی، جی، کہ لوگ ماشاءاللہ بڑے بڑے یوں مطلب باقاعدہ وہ بورے بنا کے لے کر گئے ہیں کہ یہ ہم کیا کریں گے، تقسیم کریں گے، سبحان اللہ، اس میں پیسے بھی ہیں جی۔ اور آپ دیکھیں یہ کیوں تقسیم کر رہے ہیں، یہ خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ اور ایک اسلامی نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے وہ لے کر گئے اور ہم نے جو ہے وہ تقسیم کیا، لوگوں نے ہمارے بیٹے کو دیا، جو لوگوں نے ہمارے بیٹے کو دیا، ہمارے بیٹے نے وہ بھی تقسیم کیا آگے۔ یہ بھی ایک دیکھیں انداز ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ ہمیں حضور کی یہ تعظیم اور حضور کی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی ادب رسول اور اطاعت رسول اور فرما برداری رسول ہمارا بھی اور ہماری آل اولاد کا بھی انداز رہے، اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں یہی سکھا رہا ہے۔ حضور کی آمد کی خوشیاں منانی ہیں یہ بھی بتا رہا ہے، اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے انشاءاللہ وابستہ ہو جائیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ الکریم۔ کل میں یہ ایک بات کرنا چاہوں گا، آپ نے فرمایا نا کہ لنگر تقسیم کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی خیرات کی جا رہی ہیں سال ثواب کے لیے، اور اس طرح برکتیں حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کام کیے جا رہے ہیں۔ تو ابھی ہم مدنی قافلے کے اندر تھے، تو گوادر کی جانب مدنی قافلہ ہمارا جا رہا تھا، کیا بات، تو ایک اسلامی بھائی نے مدنی قافلے کے جو ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی تھے، جو مین اس کو لیڈ کر رہے تھے، ان سے کہا کہ یہ میں 1 لاکھ روپے سے زیادہ آپ کو رقم دے رہا ہوں، ہم نے اپنے یہاں کراچی کے اندر بھی جو ہے وہ لنگر تقسیم کرنا ہے اور یہ سارے معاملات بھی کرنے ہیں، آپ ایک کام یہ کریں کہ مدنی قافلے میں جانے والے جو اسلامی بھائی ہیں ان کے اخراجات میں کچھ کمی کر دیں، اور ہماری طرف سے یہ رقم آپ شامل کر لیں۔ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی میں اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو منانے والے جو احباب ہیں، جو منانے والے عاشقان رسول ہیں، وہ اس طرح سے بھی میلاد منا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ٹیلی تھون میں بھی حصہ ملا رہے ہیں، جی ہاں، یہ بھی نبی پاک کی یہ بھی انداز ہے، یوں بولیے کہ تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے، سنتوں کو پھیلانے کے لیے دعوت اسلامی جو دین کی خدمت کر رہی ہے، اس میں اپنا جو مالی تعاون بھی کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں کرنے والا بنائے، کریں گے اپنا جو بھی ہے۔ دیکھیں ہم تو جو ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق ہی کر سکتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق کم از کم ضرور کریں، یہ دیکھ لیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہماری حیثیت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا چلے حیثیت کے مطابق نہ ہی صحیح، کچھ نہ کچھ تو بہرحال ضرور اپنا حصہ جو ہے وہ ملائیں، اور اللہ توفیق عطا فرمائے تو بہت کچھ جو ہے وہ شامل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو برکتیں اور عافیتیں عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ جنہوں نے حضور کی جو ہے وہ غلامی کی ہے، ان کو اللہ نے پھر انداز بھی کیسے پیارے عطا فرمائے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی ہیں، انہیں خریدا گیا، خرید کر کے ان کو آزاد کیا گیا۔ جناب صدیق اکبر نے خریدا، بھاری قیمت دے کے خریدا، بھاری قیمت دے کے خریدا اور پھر آزاد کیا۔ لیکن انہوں نے آزاد ہونے کے بعد کیا کیا، میں چاہوں گا طارق بھائی آپ اس مضمون کو بیان فرمائیں۔ جب بات ہو صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانیوں کی، صحابہ کرام کی تعظیم اور ادب کے انداز کی،
تو اور عشق کے انداز کی، یوں تو تمام ہی صحابہ، وہ کہا نا کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تمام ہی عشق رسول کے معاملے میں چمکتے دمکتے ہیں، مگر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا ایک خاص مقام بھی ہے اور ایک خاص ایک انداز بھی رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، دامن اسلام میں آئے، حضور علیہ السلام سے تعلق جب ہوا، اس کے بعد انہوں نے اپنا چین نہ سمجھا، اپنے آرام کو آرام نہ سمجھا، اپنا آپ حضور علیہ السلام پر فدا کر دیا، اور کفار کی طرف سے جب تکلیف دی جاتی، ان کے آقا کی طرف سے تکلیف دی جاتی، ان تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، احد کی صدائیں بلند کرتے رہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ فرمانے سے صدیق اکبر نے خریدا اور آزاد کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے جو انداز تھے محبت بھرے، اس کو کچھ یوں بھی لکھا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام جب سفر پہ ہوتے، سفر کے دوران دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سائے کے لیے انتظام فرماتے کہ دھوپ جو ہے وہ نہ پہنچے، اور پھر پڑاؤ کرتے تو خیمہ نصب کرتے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا بڑا خیال فرماتے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جس سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح سے کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے۔ اور پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور محافظ بھی رہتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے محافظ کے طور پر جو مقرر ہوئے یا جنہوں نے یہ خدمات انجام دی، گویا حقیقت تو یہ کہ انہوں نے اپنی حفاظت کروائی، لیکن ظاہری انداز میں اپنا آپ انہوں نے فدا کیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، یہ ان کی کیفیات رہیں۔ اور پھر جب وہ وقت آیا، حضور علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، تو اب یہ مدینہ منورہ میں ٹھہرنا اور رہنا ان کے لیے دیدار رسول کے بغیر بڑا ایک ان پر گراں تھا۔ ہجرت کر گئے اور چلے گئے، تشریف لے گئے جب ملک شام کی جانب، اور پھر جب آپ کا وقت وصال آیا، آپ کے وصال کے وقت جو ہے آپ کے گھر کے افراد موجود تھے، تو انہوں نے جب کیفیت دیکھی، آپ کی زوجہ نے کہا وحزنا، ہائے غم کی بات، تکلیف میں ہیں، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو اب ان کے لیے تو گھر کے دیگر افراد کے لیے تو ایک کیفیت تھی غم کی بات، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بند جو کہا، اس سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہ کہا کہ خوشی کی بات کہ میں آج جو ہے اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملنے والا ہوں۔ یہ عشق و محبت کے انداز تھے، یعنی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا وہ نام ہے، جب بات آئے عشق رسول کی اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ نہ ہو تو وہ کہیں گے تشنگی باقی رہ جاتی ہے۔ اور پھر بلال حبشی رضی اللہ عنہ وہ واقعہ جو کہ اہل مدینہ نے دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق و محبت کا انداز تھا۔ ایک موقع آیا کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرما رہے کہ بلال ہم سے ملنا چھوڑ دیا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جب یہ خواب دیکھا، ما هذه الجفوة یا بلال، اللہ جو آقا نے خواب میں آ کے کہا ما هذه الجفوة یا بلال، اے بلال یہ کیا، اس کا لفظی ترجمہ کروں تو بہرحال بلال یہ کیا بات ہے کہ تم جو ہے وہ زیارت کے لیے نہیں آتے۔ اللہ، عربی کے الفاظ کا اپنا ہی مزہ ہے، عربی کے الفاظ کا اپنا ہی مزہ، ایسی بات ہے۔ بلال حبشی یہ الفاظ سننے تھے، خواب میں دیدار مصطفیٰ ہونا تھا، اور آقا کا سمجھو کہ آقا کی طرف سے پیغام ملنا تھا۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے سفر باندھا، سفر مدینہ باندھا، اور مدینہ منورہ کی جانب رواں دواں ہوئے، اور چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں تلاش کر رہے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، تمام جگہوں پر دیکھ لیا، کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوتا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تو ہوئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہوئے، مگر اب دیدار جب نہیں ہوا تو اب وہ غم کی کیفیت، اور پھر دربار رسول پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال کو بلایا، غلام کو بلایا، اور خود جو ہے وہ دیدار نہیں کروایا۔ یہ کیفیات ہیں۔ اتنے میں وہ مدینہ منورہ کے رہنے والوں میں یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ بلال حبشی آ گئے، اور سب عرض گزار ہے کہ بلال وہی آذان تو سنا دو جو دور رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنایا کرتے تھے۔ بلال حبشی کا جواب کہ میں یہ آذان نہیں سنا سکتا، کہ جب میں دور رسالت میں اذان دیتا تھا تو دیدار مصطفیٰ کر لیتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا کرتا تھا۔ اب اگر یہ کہوں گا تو میں یہ کہہ نہیں سکوں گا اور یہ سکت نہ رہے گی۔ سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کو بلایا گیا، اور
ان کے ذریعے سے عرض کروائی گئی. اب جب یہ شہزادوں کی طرف سے سمجھے کہ حکم نامہ آیا، حقیقتاً تو ان کی طرف سے عرض کیا تھی، ان کی طرف سے حکم تھا. تو اب جو ہے بلال حبشی منع کرنے سے رہے گا، کہا کہ شہزادو اب تمہیں تو منع نہیں کر سکتا. صدائیں بلند ہوتی ہیں، آذان شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں مدینہ منورہ مسجد نبوی صاحب الصلاۃ والسلام میں جب بلند ہوتی ہیں، ایک عجیب کیفیت موجود حاضرین پر ہو جاتی ہے، اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان کے الفاظ کہتے جاتے ہیں. اور بچے جو ہے وہ کیفیات کو جو بیان کیا گیا سلمان بھائی، کہ بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بلال تو آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لے کر آئے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کب آمد ہوگی. بلال حبشی اذان دیتے دیتے جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اقدس کی جانب جو ہے وہ نظر جاتی ہے، ممبر جو ہے خالی دکھائی دیتا ہے. اب بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی جو عشق رسول کی کیفیت تھی برداشت نہیں ہو سکا، اب بے ہوش ہو گئے، زمین پر تشریف لے آئے، اٹھتے ہیں اور پھر رخت سفر باندھتے ہیں اور مکہ ملک شام کی طرف دوبارہ تشریف لے جاتے ہیں. تو یہ ایک خاص انداز تھا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا، خدمت کا، عشق کا، اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارفتگی کا، تو حقیقتاً ان کا ہی حصہ تھا. ہم الفاظ میں بھی بڑے مختصر انداز میں کر کے اس کو، یہ بلال حبشی ہی کا واقعہ ہے سلمان میں، اگر اس کو بیان کرنے جائیں تو شاید پورا ایک بیان ہی اس پر ہو جاتا ہے اس انداز سے، کہ بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں لینا ہوتا ہے. اللہ پاک اس کا حصہ ہمیں عطا فرمائے. اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو انداز عشق و محبت کا اپنایا اور یہ دکھا دیا، بتا دیا، سمجھا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت اور تعظیم کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کر گزرنے کی. سبحان اللہ. عشق و محبت اور ادب، اس کی بھی کیا ہی بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حضور کریم کی پسند میں گویا کہ فنا ہو جانا، یہ بھی ایک مقام ہے. بالکل. ہم کو ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام نے اپنی پسند کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے سانچے میں ڈھال دیا ہے. یہی بات بنتی ہے. عمر فیاض بھائی جی بالکل، کیا فرمائیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبیدہ بن جرح، انہوں نے جناب عبیدہ بن جراح، جی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ بیل کے دباغت کیے ہوئے چمڑے کا بے بال والا جوتا پہنتے ہیں. یعنی ایک ایسا جوتا ہے جو بیل ہوتا ہے، جو گائیں وغیرہ بیل ہوتی ہیں، ان کے چمڑے کو، گائے ویسے الگ ہے، بیل جو ہے یہ الگ ہے. وہ گائے مادہ ہے، بیل جو ہے یہ مذکر ہے. جی. بیل کی کھال وہ بھی دباغت کی ہوئی. دباغت کیا ہے؟ یہ اس پر پورا ایک پروگرام ہوا ہے، احکام تجارت. صحیح. چمڑے کے حوالے سے وہ جو بات ہوئی ہے، اس میں مفتی قبلہ استاذ العلماء مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب اتاری زیدہ مجدہو نے بڑے پیارے انداز میں اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا. دباغت کیا ہوتی ہے؟ یہ چمڑے کو پروسیس کرنے اور پاک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پروسیس ہے، جسے نام کیا دیا جاتا ہے؟ یہ کام کیا ہے؟ دباغت ہے. صحیح. جیسے مثال کے طور پر کیمو تھراپی، جی، یہ کیا ہے؟ ایک پروسیس کا نام ہے، ایک علاج کا نام ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جیسے فزیو تھراپی، یہ بھی کیا ہے؟ ایک نام ہے، ایک علاج کا بھی بولیے کیا ہے؟ نام ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی یہ دباغت بھی کیا ہے؟ یہ ایک پروسیس کا نام ہے. صحیح. جس طرح وہ جیکٹس وغیرہ ہم دیکھتے ہیں، اس طرح کھال وغیرہ کی جیکٹ ہوتی ہیں، تو اس کو دباغت جو ہے وہ کی جاتی ہے. خیر، تو جناب ابن عمر سے کہا گیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ بیل کے دباغت کیے ہوئے چمڑے کا بے بال جوتا پہنتے ہیں. تو اس پر جواب انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی جوتا پہنتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس میں بال نہ ہو، اس لیے میں بھی ایسا ہی جوتا پہننا پسند کرتا ہوں. یعنی کہ جو کام رسول اللہ کو پسند ہے وہی پھر ہم بھی پسند کر رہے ہیں. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے کی دعوت پیش کی. آپ قربان جائیں، ایک درزی جو ہے وہ نبی پاک کو دعوت دے رہا ہے، اور نبیوں کے امام خود تشریف لے جا کر اس کے گھر کو برکتیں لٹا رہے ہیں. کیسا عظیم درزی ہوگا.
جس کے گھر میں محبوب خدا جا رہے ہیں. اللہ ورنہ ایک دردی ہمارے زمانے کے بھی ہیں جی ہاں. کہ بندہ بیچارہ دردی، پلمبر، الیکٹریشین جی ہاں. اور کارپینٹر، لوگوں کو ہم نے ہائے ہائے کرتے ہوئے دیکھا ہے ان کے نام پر. جی ہاں. یہ جیسے آپ نے کیا نا اسی طرح کا جو ہے وہ انداز و مزاج ہوتا ہے. بارگاہ رسالت کا جو خادم ہوگا سبحان اللہ، یعنی اور پھر حضور جب جا رہے ہیں کیا کرم نوازی ہوگی. جہاں ان کے کام پر واہ واہ ہوتی ہے تو کہیں وہ بھی ہیں جو مضطرب ہیں، وہ آہ آہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ واہ واہ تو مقدر والے ہی کرتے ہیں، آہ آہ کرنے والے تو زیادہ ہوتے ہیں. بے شمار ہیں. آپ واپس اپنے موضوع پر آتے ہیں. جی تو درزی نے دعوت آپ کو دی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس درزی کے پاس، اس کے گھر پر جو ہے وہ تشریف لے کر گئے. واہ واہ. اچھا، اب اس نے کھانے میں جو اہتمام کیا تھا، وہ کھانے میں اہتمام کیا تھا؟ جو کی روٹی اور شوربہ اس نے پیش کر دیا. اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب لایا گیا تو کدو اور خشک کیا ہوا گوشت، نمکین گوشت جو تھا وہ اس میں شامل تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیالے کے کناروں سے کدو شریف کی قاشیں تلاش کر رہے ہیں. کدو شریف جو ہے اس کی پیسیز، اس کی جو قاشیں ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں جناب انس رضی اللہ عنہ کہ جب سے میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کدو شریف کو اس قدر پسند کرتے ہوئے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر برتن سے اس سے تلاش کرتے ہوئے آپ کو کھاتے ہوئے دیکھا، فرماتے ہیں اسی دن سے میں نے بھی کدو شریف کو پسند کرنا شروع کر دیا. یہ لوکی کی کیا ہی بات ہے، بڑی بہار ہے. ویسے آپ نے کبھی مدینہ رضا بھائی لوکی کا حلوہ کھایا؟ کبھی آپ نے کھایا؟ جی کھایا. سبحان اللہ. اور کس کس فارم میں کھایا آپ نے لوکی شریف کو؟ حلوہ بھی کھایا، میٹھا بھی ہو گیا. جی شوربے میں کھایا ہے، واہ. اس کے علاوہ دال میں کھایا ہے. ارے واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور یہ حلوے میں کھایا ہے. حلوے میں، گوشت میں بھی کھایا ہوگا. اس کے علاوہ آج کل تو گھر میں زیادہ تر لوکی کا استعمال بھی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی سالن ہو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں نا مدنی گھرانہ ہے، والد صاحب بھی مدنی ماحول والے ہیں، والدہ بھی ماشاءاللہ دینی ماحول کی برکت ہے، خود بھی ماشاءاللہ یہ ہے. تو یہ سبحان اللہ حضور کی پسند ہماری پسند ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اور ہم کو ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. سبحان اللہ. سبحان. جو حضور کو پسند کرتا ہے وہ بھی ہمیں پسند ہونا چاہیے، اور جو حضور کی پسند ہے وہ بھی ہماری پسند ہونی چاہیے. آپ دیکھیں شیخ طریقت امیر سنت سفید لباس کو پسند فرماتے ہیں. واہ. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک یہ رنگ جو ہے وہ پسند تھا، سفید رنگ. سبحان اللہ. اچھا، آپ نے بھی جو مدنی رضا بھائی سے پوچھا کہ کس کس فارم میں آپ نے کدو شریف کو کھایا ہے، چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ حاجی علی صاحب جو ہے وہ ناشتے میں تشریف فرما تھے. نہیں، یہ جو امیر علیہ سنت کے ساتھ جو ہوتے ہیں حاجی علی صاحب جو حسن رضا کے والد ہیں، جی جی جی، وہ ہمارے ساتھ تھے. تو ان سے یہ بات چل رہی تھی کہ کدو شریف امیر علیہ سنت جو ہے وہ تناول فرماتے ہیں، اور ابھی پچھلے دن آپ نے بتایا کہ کئی کلو جو ہے وہ ان کے گھر میں آ رہی ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کس طریقے سے کھا رہے ہیں اور کیا اس کا انداز ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ایک اور فارم اس کی بتائی کہ کس انداز میں ہم کھاتے ہیں. اسٹیم کر کے ہم کھا رہے ہیں. تو اسٹیم کر کے بھی جو ہے وہ کدو شریف کو کھایا جا سکتا ہے. مرحبا. سبحان اللہ. اب اس کا ذائقہ کیا ہوگا وہ کھانے والے ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا اس کا انداز ہوگا، اور اس پر وہ کالی مرچ چھڑکی جا رہی ہے یا کیا انداز ہے. یہ دیکھیں نا آپ نے ذائقے والی بات تو اب آپ نے خود ہی بنا دی ہے نا. سبحان اللہ. تو ذائقہ تو دیکھیں بنانے والے کے اوپر ہوتا ہے. جی ہاں. شوربے میں ایک ذائقہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. شوربے میں جی، یعنی خالی شوربہ ہے. مجھے یاد ہے ہم جو ہے وہ مدنی قافلے میں تھے اور -7 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. اللہ اکبر. اور مدنی رضا بھائی ایسی ٹھنڈ کہ وہ جو لحاف تھے نا وہ بھی ٹھنڈے ہو چکے تھے. یہ آپ دیکھیں جو بستر آپ نے لیا ہوا ہے وہی کیا ہو گیا، وہ ٹھنڈا ہو گیا. اچھا، میں ویسے ذاتی طور پر میں ٹھنڈ لور ہوں، یعنی مجھے آپ ٹھنڈا موسم ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا، زیادہ ٹھنڈا بھی کیا لگتا ہے، اچھا ہی لگتا ہے. ٹھیک. لیکن اس دن جو ایک مطلب یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ جو ٹھنڈ تھی وہ تو اپنی مثال آپ ہی تھی. اللہ بار عافیت و سلامتی عطا فرمائے. آمین. وہاں ہمیں کسی نے جو ہے نا وہ یہ کھلایا، سالن بنا کر جو ہے اسلام میں لایا. تو اس میں شوربہ ہی شوربہ تھا. وہ خرگوش کا ویسے گوشت تھا اس کے اندر. انہوں نے بتایا اچھا یہ ویسے انہوں نے کھانا کھانے کے بعد بتایا کہ یہ جو گوشت تھا، جو بوٹیاں بیچ میں کوئی 2-4 تھیں،
تو یہ کیا تھا؟ یہ خرگوش کا گوشت تھا. واہ. تو بہرحال شوربہ، اور ایسا لذیذ شوربہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو شوربے والا سالن بھی کھانا چاہیے، صحت کے لیے بھی مفید ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے ہانڈی بنائے، کھانا بنائے، اسے چاہیے کہ اس میں سے کچھ شوربہ زیادہ بنائے، کہ اپنے ہمسایوں کو بھی اس میں سے کیا ہے وہ دے دے. بالکل. تو آپ دیکھیے، ذائقہ ممکن ہے کچھ کم ہو جائے، لیکن وہ ایک تو آپ کی صحت کے لیے بڑا مفید ہو جائے گا، اور پھر آپ کسی اور کو جو ہے وہ ساتھ میں دیں گے تو اس کی ضرورت کو بھی کیا ہے یہ پورا کر دے گا. تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی ہے، اللہ ہمیں اس کو اپنانے کا بھی اللہ جو ہے وہ ذوق اور شوق عطا فرمائے. آمین. ناظرین کی کال دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. جی. عبد الخالق اتاری واکنڈ سے عرض کر رہا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیاری اداؤں پہ گفتگو ہو رہی ہے. ایک سے بڑھ کر ایک پیاری ادا ان کی. صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے نعت خان بھائی جو بیٹھے ہیں ان سے عرض ہے کہ کوئی کلام وغیرہ صحابہ کرام کی شان میں بیان فرمائیں. چلیں جی، مرحبا. جی. سلمان بھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 ربیع الاول کے مہینے میں بیٹا دیا، تو اس کا کوئی پیارا سا نام بتا دیں. بیٹا اللہ نے عطا فرمایا ان کو ربیع الاول شریف میں. اللہ جعلہ اللہ مبارکن علیکم وعلی امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام. اللہ پاک بچے کو نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے، عافیت سلامتی والی نیکیوں بھری اللہ طویل عمر عطا فرمائے. آمین. ابھی پروگرام میں صحابی رسول ہیں، ان کا نام ذکر ہوا ہے مقداد، تو یہ بھی نام رکھا جا سکتا ہے. مقدام یہ بھی جو ہے وہ نام رکھا جا سکتا ہے. یہ دونوں صحابہ کرام علیہ رضوان کے مبارک نام ہے اور یونیک نام ہے. اور دونوں نام میم سے ہیں گے، دونوں نام میم سے. محمد کے ساتھ یہ ملا کر نام محمد رکھیں اور عرفی نام رکھ کے اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ حاصل کریں. مرحبا. نام محمد اور پکارنے کے لیے مقداد یا مقدام، یہ جو آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ناموں میں سے یا بزرگوں کے ناموں میں سے لینا چاہیں، اللہ برکت دے آپ کو. جی. مدنی رضا بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے. اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تجھ سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. بڑی مہربانی. جی. بلال اتاری بچرمی والی سے عرض کر رہا ہوں، یہ والا کلام سنا دیں. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے. مرحبا. جی. میرا نام عبید رضا اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ سنا دے. سفر ہمارا دوسری کا اور مدینے کا، التجا ہے کہ دیدہ مدینے کا. جزاک اللہ خیرا. آمین. باب مرحبا. ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو. جی. میرا نام محمد شاکر ہے، میں رحمر خان سے عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ والا کلام سنا دے. زمین و زمان تمہارے لیے، جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ. مرحبا. آمین. جی. آج اس سلسلے میں ایک نعت سنائیے گا. ان کا مقتا ہوں جو مقتا نہیں ہونے دیتے. جزاک اللہ خیرا. آمین. مرحبا. ماشاءاللہ. محمد منصر بھائی ہیں اور حالہ سندھ سے ہیں، اور اشفاق بھائی کی پڑھی ہوئی منقبت ان کو سننی ہے. اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان. واہ واہ، کیا برمحل اور برموقع کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے. ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. آگے ہے جی. میری نعت خان سنانے سے گزارش ہے، کلام سنائیں. اگر قسمت سے میں ان کی گلی کی خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، غم کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. مرحبا. سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں جی. لمبا ہے، یہاں سے میسج ہے کہ سلمان بھائی مجھے یہ نعت پاک
سنا دیں کون سی؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما دیدار کا عالم کیا ہوگا. چکوال سے میسج ہے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. یہ کلام سنائیں. جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہ ہو، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. واہ ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں جی. عشرہ مبشرہ کے بارے میں کچھ بتائیں. عشرہ مبشرہ یہ 10 صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت میں بھی عشرہ مبشرہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، ان کا ایک مقام ہے اور ان کا ایک یوں بولیے معیار ہے. آگے چلتے ہیں جی. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی، کیا بات ہے. کلام سنائیں. واہ مرحبا، کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے جی. اور میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. کلام سنائیں. ضلع خوشاب سے میسج ہے. ابو بکر بھائی ہیں تلا گنگ سے، ان کو بھی کلام جو ہے وہ سننا ہے. جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں جی. کافی لمبا میسج ہے اور ایک سجیشن ہے، یہ نوٹڈ انشاءاللہ جی. آگے چلتے ہیں جی. جی یہ چلتے ہیں جی آگے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو. گجرا والا سے میسج ہے. کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی. این رب کو ہن پیار ہے، یہ کلام سنائیں. یہ تو مدنی رضا بھائی ہی سنا سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. یہ ہیں جی سبتر بھائی کا بھی کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی، مرحبا. کچھ کلام شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان. فدا کروں گی یا صدیق، فدا کا نفس یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر جانا، فدا اہل بیت جانا، فدا اہل بیت. اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان. کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا. ہے خدا مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا. آلو اصحاب نبی سب بادشاہ گئے بادشاہ، آلو اصحاب نبی سب بادشاہ گئے بادشاہ. میں فقط ادنا گدا اصحاب اہل بیت کا، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان. میری جھولی میں نہ کیوں جگہ کی نعمتیں، میں گھومتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا. کیوں گو مایوس فقیرو آؤ آ کر لوٹ لوٹ لو، مایوس فقیرو آؤ آ کر لوٹ لوٹ لو. خزانہ بٹ رہا اصحاب اہل بیت کا، اصحاب اہل
اہل بیت پر قربان ہماری جان اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان فضل رب سے دو جگہوں میں کامیابی پائے گا فضل رب سے دو جگہوں میں فضل رب سے دو جگہوں میں کامیابی پائے گا دل سے جو شیدا ہوا اصحاب اہل بیت کا جینا مرنا ان کی الفت میں گو یا رب اور گو جینا مرنا ان کی الفت میں گو یا رب اور گو قرب جنت میں عطا اصحاب اہل بیت کا اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان شان کی دکھیاری امت کے دکھوں کو دور کر شان کی دکھیاری امت کے دکھوں کو دور کر یا الہی واسطہ یا الہی واسطہ اصحاب اہل بیت کا یا الہی شکریہ اتار کی تو نے کیا یا الہی شکریہ اتار کو تو نے کیا شیر کو بدغت سرا اصحاب اہل بیت کا اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے دگن میں زبان تمہارے لیے دگن میں زبان تمہارے لیے بدن میں گئے جان تمہارے لیے ہمارے آگا تمہارے لیے ہمارے آگا تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے رسالت کل امامت کل رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے آگا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے وہ کنز نگاہ یہ نور بشا وہ کن سے آیا یہ بزم بقا یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا یہ سارا سما تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے
رحمت رب ہے کس کے سبب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جگہ تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں، نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں، خبر ہی نہیں ہے جو رمز کھلی، خبر ہی نہیں ہے جو رمز کھلی، ازل کی نگاہ تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری یہ خلق پھری، یہ بے خبری یہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، سباب چلے کہ باغ پھلے، سباب چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے مرحبا، ماشاءاللہ مدنی رضا بھائی، بہت پیارا کلام پڑھا آپ نے، اور کلام بھی بہت پیارا ہے، اور پڑھا بھی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو برکت دے۔ یہاں پر ہم آپ کو ایک ویڈیو پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں، اوراد و وظائف کے عنوان پر، آئیے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اوراد و وظائف۔ ہم اس میں احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے وظائف میں سے کوئی وظیفہ سنتے ہیں، اور آج جس وظیفے کو ہم سلسلے میں اپنے سیگمنٹ میں شامل کرنے جا رہے ہیں، یہ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، تو یہ وظیفے جو ہے آپ اس کو یاد کر لیں، بلکہ یاد ہی ہوں گے، صرف ایک یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، اس کو پڑھنا شروع کریں، اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کبھی کسی پریشانی میں ہوتے تو آقا کریم علیہ السلام یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ کیا تھا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضور علیہ السلام یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور اسی طرح جو ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی جو ہے اپنے رب کی طرف جو ہے اس لفظ کے ساتھ متوجہ ہو جاؤ، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ تو یہ دونوں وظیفے جو ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اور یا ذل جلال والاکرام، یہ حضور علیہ السلام کے وظائف میں سے تھے، حضور ان کا ورد کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زبان پہ ان کا وظیفہ جاری رکھیں، جب کبھی کوئی پریشانی آ جائے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ 300 دفعہ جو ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوشش کر کے روزانہ 300 دفعہ، جیسے ہمارے ہاں عموماً پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ 3 تسبیحات، ہاں جی 3 تسبیحات، یعنی 100 دانے والی جو 3 تسبیحات ہیں وہ پوری 3 تسبیحات پڑھی جائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی،
اول آخر جو ہے درود پاک کم از کم ایک دفعہ پڑھ لیا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا حی یا قیوم سبحان اللہ برحمتک استغیث. آپ نظر لگائیے کہ جو نبی پاک جن کا ورد فرما رہے ہیں ان اذکار کا خالد بھائی ان کی بلندی کا رفعت کا عالم کیا ہوگا. یا ذل جلال والاکرام سبحان اللہ. اللہ یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا آسان ہے. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی مشکل ہو مصیبت ہو اللہ کی رحمت سے آسان ہوگی انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کا اگر طارق بھائی انداز دیکھا جائے خالد بھائی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی میں ان کی اداؤں میں اطاعت رسول بھی جو ہے وہ شامل ہے. بلکہ اطاعت رسول سے ایک درجہ اوپر کا اگر آپ دیکھیں یہ جو حضور فرما رہے ہیں وہ تو مانی مان رہے ہیں لیکن جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا ہے وہاں وہ بھی کر رہے ہیں. تو اس مضمون کو میں چاہوں گا آپ اور طارق بھائی بیان فرمائیں. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اور دیگر انبیاء اور رسول بھی جو دنیا میں بھیجے بعثت کا ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ رب العالمین نے جس رسول کو بھیجا ہے اس کی بعثت کا اس کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اطاعت میں یوں سمجھ لیجئے کہ انتہا کر دی ہے اور من و ان اطاعت کرنے والے افراد تھے. سبحان اللہ. جیسا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے بلکہ یہ صرف حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے ہی ناگواری کے آثار اگر انہیں مل جاتے تو پھر اپنے کام سے رک جایا کرتے تھے. چاہے وہ کام کتنا ہی رغبت والا ہو چاہے وہ انداز کتنا ہی محبت سے انہوں نے اپنایا ہو. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حوالے سے ایک روایت ملتی ہے. ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انداز یہ تھا کہ ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اس میں کچھ رنگ وغیرہ لگا ہوا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا یہ آپ نے کیا اوڑھا ہوا ہے اور ناگواری کا ایک انداز تھا اس میں. تو عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوچھا ہی تھا کہ یہ تم نے کیا اوڑھا ہوا ہے. انہوں نے اس چادر کو اپنی ذات سے جدا کر دیا کہ یہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کی ناگواری کا سبب ہے لہذا اسے دور کر دیا جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں وہ اس قدر وارفتہ رہتے تھے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ ابرو پر چلنا اپنا ایمان تصور کرتے تھے. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بس جیسے کہہ دیا ہے بلکہ خود مختلف مواقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورے کے ہوتے تھے تو عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بھی بتائیے کیا کرنا ہے. تبوک کے لیے چلنا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یہاں مشورہ کیا جا رہا ہے اور وہاں سے جواب یہ آ رہا ہے یا رسول اللہ اس میں آپ ہم سے مشاورت فرما رہے ہیں اگر آپ ارشاد فرمائیں تو ہم اپنے گھوڑوں کے سینے پہاڑوں سے ٹکرا دیں. اگر آپ ارشاد فرمائیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں اتار دیں. یعنی دریاؤں میں اتارنے کے بعد مطلب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ گھوڑا تو خشکی پہ چلنے والا جانور ہے لیکن آپ ارشاد فرمائیں گے تو پھر ہماری مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوگا. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں کیا محبوب ہے کیا ممکن ہے کیا ناممکن ہے. ہم صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو دیکھیں گے. وہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا زبردست واقعہ بیان کیا گیا نا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ہاں بھائی جنگ کے حوالے سے کیا کرنا ہے تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا تھا اس کو ایک شاعر نے یوں منظوم کیا ہے اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی ہے سرور عالم نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ قوم جبارین ہے اس سے مقابلہ کریں تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. آپ جائیں آپ کا رب جائے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم وہ نہیں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اشارہ ہوگا
تو ہمارے گھوڑوں کے سینے پہاڑوں کی چٹانوں سے ٹکرا جائیں گے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اطاعت میں بھی بندہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں تک کا حد ہے اور اس سے آگے میں گیا تو گر پڑوں گا، یہاں وہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ گھوڑا دوڑانے کا حکم دیں گے تو ہم اس کی لگامیں کھینچ کر اسے روکیں گے نہیں، بلکہ اس قدر دوڑائیں گے کہ سامنے پہاڑوں کی چٹانیں ہونا تو ہم ان کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم انہیں نہیں، ہم آپ کے فرمان کو دیکھیں۔ یہی انداز نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا، یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات میں اور بڑی سے بڑی بات میں نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کا نظر آتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، تو ارشاد فرمایا، اس کو لے کر اتارا اور پھینک دیا، پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اس حوالے سے تربیت فرمائی، تشریف لے گئے۔ اس کے بعد انگوٹھی وہ سونے کی تھی، قیمتی مال ہے، اور یہاں تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس پر کہ سونا نہ جائے بھلے جان چلی جائے، لوگ اسنیچرز کو اپنی موبائل نہیں دے رہے ہوتے، اس کے پیچھے جان کی بازی لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں حال دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے اتار کے سامنے ہی پھینک کیے۔ جب وہ چلے گئے تو کسی نے کہا کہ ہے تو مال ہی، اٹھا لو، بیچ دینا، کام آ جائے گا۔ پیسے استعمال میں لے آنا، انگوٹھی استعمال میں لانے سے منع کیا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس چیز کو مجھ سے جدا فرما دیا، اب میں اس کو اٹھا کر دوبارہ استعمال نہیں کر سکتا۔ میں نبی پاک علیہ السلام کی رضا دیکھتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک راستے سے گزر فرمایا، ایک گھر دیکھا تعمیر ہو رہا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے دنیا کی بے رغبتی کو بیان فرمایا اور فرمایا یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے تو یہاں ایسے پکے مکانات تعمیر کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور اظہار ناراضگی فرمایا۔ وہ صحابی نبی پاک علیہ السلام کی ان باتوں کو براہ راست نہیں سن سکے، لیکن بعد میں تشریف لائے وہاں پر جہاں سے نبی پاک علیہ السلام ہو کر گزر چکے تھے، اور یہ الفاظ استعمال فرما چکے تھے۔ دیکھا اور لوگوں نے بتایا کہ یہاں نبی پاک آئے تھے، آپ کے گھر کو بنتا ہوا دیکھا تو یوں کلمات ارشاد فرما۔ تو یہ وہ گھر بالکل ڈیمولش کر کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے علم ہوا تھا کہ آپ نے میرے گھر کے حوالے سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو ڈیمولش کرنے کے بعد پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا جوئی، نبی پاک علیہ السلام کی خوشی حاصل کرنا، اور نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرنے کا جذبہ ان میں اس قدر موجود تھا کہ یہ کام ہوتا دیکھتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے لبھائے مبارکہ کی جنبش دیکھتے تھے تو اب اس کو تولا نہیں کرتے تھے کہ یہ فرض کے درجے میں ہے کہ واجب کے درجے میں ہے، سنت کے درجے میں ہے کہ مستحب کے درجے میں ہے، یہ نماز فرض ہے یا نفل، بلکہ وہ یہ دیکھتے تھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کرتے دیکھا گیا ہے، لہٰذا ہم بھی کریں گے۔ آپ ذرا وہ معاملہ دیکھیے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے صوم وصال رکھنے شروع کی، نبی پاک علیہ السلام کی اپنی طاقت ہے، فرما رہے میں اپنے رب کے یہاں کھاتا ہوں، اپنے رب کے یہاں رات گزارتا ہوں، ربی یطعمنی ویسقین، سبحان اللہ، اپنے رب کے یہاں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، تم میں کون میری مثل ہو سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام صاحب کو یہ ارشاد فرماتے ہیں، لیکن صحابہ کی مطابقت دیکھیے، صحابہ کی پیروی دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ پتہ چلا ہے کہ نبی پاک صوم وصال رکھ رہے ہیں، ہم پر کیا ہوگا، ہم کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، رسول اللہ نے کیا ہے تو اب ہم نے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اب ہم نے اطاعت کرنی ہے، اب ہم نے پیروی کرنی ہے، اور یہ وہ پیروی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساروں ہی کو اپنا محبوب بنا لیا، کیونکہ حکم یہ تھا نا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ کا محبوب بننا چاہو تو میری پیروی کر لو۔ یہ پیروی میں لگ گئے، اللہ تبارک و تعالی نے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا مژدہ جاں فضا سب کے لیے ارشاد فرمایا، تم پیروی کرنے والے بن گئے تو پھر ہم اپنے محبوب کے اطاعت شیاروں کو جنت ہی عطا فرمائیں گے، سب سے بھلائی کا وعدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، منو ان اطاعت کرنے والے، بلا چون چراں اس پر عمل کرنے والے، ہمیں بھی اللہ ایسا بنائے کہ ہم بھی دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والے بنے۔ ہمارا کام ٹو ایکٹ اپون ہے، عمل کرنا،
तबसरे करना, बातें बनाना, बातें बिखेरना, ये हमारा काम नहीं है। जो हुक्म है शरीयत है उस पर हमने क्या करना है, अमल करना है। बड़ी आसान सी और सादी सी बात है। हर बंदा कानून नहीं बना सकता, हर बंदा कानून नहीं बना सकता। कानून बनता है, बनाने वाले उसको बनाते हैं और बाकियों ने क्या करना होता है, उस पर अमल करना होता है। अच्छा लगे या ना लगे, ऐसे ही। ये तो दुनियावी कानून की बात कर रहा हूं मैं। जी हाँ। आपको अच्छा लगे या ना लगे, उसूल है, जाब्ता है, तरीका है, कानून है, यू हैव टू फॉलो। बात यहाँ पर क्या है, खत्म है। फॉलो नहीं करेंगे तो फॉलो आपसे करवा लिया जाएगा। ऐसा ही, ऐसा ही। दो और दो, 2 जमा 2 4 वाली बात है। जी हाँ। 2 और 2 तो 4 कहने से मैं गुरेज करता हूँ। 2 जमा 2 4 होता है, वरना 2 और 2 सिफर भी हो जाता है। तो दुनियावी फिर वो आपसे करवा लेंगे। आप बोलेंगे यूं मैंने करना है। जिस लाइन से आपको गुजरना है आपको वहीं से गुजरना है। यानी जो रास्ता बना हुआ है, जो ट्रैक है, आप इस अरे यार वो भी तो उधर ही जा रहा है, उधर से नहीं जाने देंगे आपको। जी हाँ। एयरपोर्ट पर आप देखें खालिद भाई जी, आपको इत्तेफाक हुआ देखने का या नहीं देखने का इत्तेफाक हुआ, वहां पर एक अलग से रास्ता होता है, उसके ऊपर ये लिखा होता है बुजुर्ग शहरियों के लिए, या और इसके ऊपर एक और भी लिखा होता है, लफ्ज़ मेरे ज़हन में नहीं आ रहा जी। मुअज़्ज़ज़ और वीआईपी बुजुर्ग, ये सब के लिए वो एक तरह की किताब बन जाती है। वो एक रास्ता, यानी वो अलग एक्सप्रेस वे समझ लें उसको, कि आप लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ से क्या है कि आप जल्दी चले जाएंगे। जी हाँ। आप बोले अरे यार उधर ही तो जाना है, जिधर जा रहे हैं अपने भी यहीं से गुजर जाते हैं, आपको वहां से गुजरने भी नहीं देंगे। ऐसे ही। तो क्यू में लगकर आएंगे, लाइन में लगकर आएंगे। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस तरह भी हैं, आपको यही लाइन से गुजरना है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो थोड़ा ज्यादा मसला खराब कर रहा होता है ना, उसको फिर वो जो जगह पर मौजूद होता है ना, वो सेट भी कर देता है। बाज़ जगहों पर आप जो है ना वो नहीं कर सकते, होशियारियां जिसे भी बोले आप नहीं दिखा सकते आप। तो बहरहाल रूल फॉलो करने के लिए होता है, और जो फॉलो करते हैं उनकी इज्जत होती है, और जो उसको जो है वो फॉलो नहीं करते वो फिर जाहिर सी बात है अपनी इज्जत को, अपनी बहुत सारी चीज़ों को फिर दाव पे लगा लेते हैं। तो बहरहाल दुनियावी उसूल है, कानून है, इसको भी फॉलो करना चाहिए जो शरीयत के मुताबिक है, शरीयत के खिलाफ नहीं है, उसको भी ओबे ही करना चाहिए और फॉलो ही करना चाहिए। लेकिन जो दीन इस्लाम के अहकामात हैं, याद रखिए इन पर हमने अव्वलीन जो हमारा काम है वो क्या है, हमने फॉलो करना है। मेरे हक में है तो भी फॉलो करना है, मेरे अगेंस्ट है तो भी क्या करना है, उसको फॉलो करना है। मुझे मेरे मफाद में लग रहा है तो भी फॉलो करना है, मेरे खिलाफ लग रहा है तो भी फॉलो करना है, मुझे उस पर अमल करना है। तबसरे अपने और दुनियावी चीज़ों पर आप करते रहे, दीन इस्लाम के अहकामात पर तबसरे करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहेंगे तारिक भाई? जी बिल्कुल, दीन अहकाम पर तबसरे करने की इन्हें ज़रूरत नहीं है जो कर रहे होते हैं। ये तो शार अलैहिस्सलाम की तरफ से जो अहकाम दिए गए, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात का फरमा दें, बल्कि वाक़यात तो वहाँ तक भी बयान हुए, फरमाना तो दूर की बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोया कि इशारा हुआ, एक समझे चाहत की, हुजूर की चाहत हुई, उसे अपना लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहीं नाराज़गी का इजहार किया, डायरेक्ट मना भी नहीं किया, और वो सहाबी रसूल जिन्होंने अपना मकान गिराया डायरेक्टली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना भी नहीं, मगर ये पैगाम किसी तरह से मिल गया कि हुजूर ने इसे देखा और नागवारी का इजहार किया, क्योंकि जो हुजूर को नहीं पसंद वो हमें भी नहीं पसंद। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बड़ी प्यारी और मशहूर हदीस मुबारक, जिसमें इन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान के सिवा आप मुझे हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ हैं। अपनी जान को माइनस रखा, फरमाया कि उमर ईमान मुकम्मल नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम का ये सुनना था, ये अल्फाज थे, फ़ौरन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब अपनी उस नीयत का कि जो हुजूर के कहने के बाद बने, कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे मेरी जान, मेरे अहलो अयाल माल सबसे ज़्यादा अजीज़ हैंगे। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान फॉलो टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे, इताअत में हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज का
اظہار ہونا یعنی الفاظ کا کہنا، اظہار کا ہونا، عمل فوراً سے پیشتر ہی تیار ہو جاتے. یہ اس واقعے کے اندر جو میں چیز بیان کرنے لگا تھا وہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پہلے اپنی ایک نیت کا اظہار کیا، محبت رسول کا اظہار کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو اینگل انہیں دی، جو ڈائریکشن دی کہ اے عمر تمہاری جان، اپنی جان کو شامل نہیں کیا، جو ڈائریکشن دی فوراً انہوں نے لے لی اور کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو یا رسول اللہ جو آپ کی رضا ہے وہی ہماری رضا ہے، جس میں آپ کی خوشی ہے وہی ہماری، اسی میں ہم جو ہے نا خوش ہیں گے. تو یہ جانتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کی جتنے بھی واقعات کی، وہ جانتے تھے کہ ان کی جو اطاعت ہے نا یہ حقیقت میں اطاعت باری تعالیٰ ہے. قرآن کا حکم ہے کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اطاعت رسول میں اطاعت باری تعالیٰ ہے، یہ اس کو جانتے تھے، سمجھتے تھے. اور پھر ان کے انداز کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کے واقعات کو دیکھتے چلے جائیں تو جہاں انہیں یہ ہو جاتا کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسے کر گزرنا، بلکہ وہ یہاں تک بھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ کسی کا سفر تھا، سفر پر جانے لگے تو کسی کو نا آپ نے جگہ کی ڈائریکشن بتائی کہ فلاں 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 جگہ پہ جانا، اس جگہ پر جا کر نماز ادا کرنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے گا. آپ علیہ السلام کی اطاعت پر بھی ہرا کہ یہاں کہاں نہیں گیا. لیکن پھر وہی واقعہ کہ ایک مقام سے گزرتے گزرتے درخت بلند اونچا تھا مگر قصدن آپ نیچے جھک کے گزرے. پوچھا گیا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے، تو کوئی حاجت بھی نہیں ہے، درخت کی شاخ اونچی ہے. کہا کہ ایک موقع تھا یہاں سے نبی کریم علیہ السلام کے میں ہمراہ گزرا تھا، اس وقت یہ شاخ نیچے تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں گزرے تھے تو حضور کی اس ادا کو میں آج ادا کر رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا، فرمانا، حکم وہ تو ایک الگ اسٹیٹس ہے گا. نبی کریم علیہ السلام نے جو عمل کیا صحابہ کرام علیہ رضوان اسے دیکھ کر اسے اپناتے اور اس پر عمل پیرا ہو جایا. یاد مصطفیٰ بھی ہے نا اس میں، یہاں سے یوں گزر رہے ہیں تو مطلب کیا ہے، حضور یاد آ رہے ہیں، حضور یہاں سے گزرے ہیں تو یہ حضور کی یاد بھی آ رہی ہے. اللہ ہمیں دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے اور اپنے خام خواہ کے تبصرے اور باتیں بعض اوقات یہ اتنی خطرناک ہوتی ہیں، دین اسلام کے احکامات پر اپنا کومنٹ پاس کرنا یہ بعض اوقات اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ بندے کو ایمان کی حد سے بھی باہر لے جاتا ہے. سلمان بھائی یہاں ایک اور چیز ہے، یہ جو کمنٹس پاس کرنے والے افراد ہیں نا، یہ پہلے کیا کریں گے کہ چند بزرگوں کی طرف، یعنی کچھ علماء ہیں ان کی طرف، بزرگوں کی طرف، پھر ان کے کمنٹس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بڑھتے بڑھتے اللہ رب العالمین کی ذات تک جو ہے یہ اعتراضی کمنٹس چلے جاتے ہیں. جو پہلا دروازہ ہے اسے ہی کلوز کر دیں کہ دین کے معاملے میں چوں چرا کرنے سے یہی رک جائیں. ایسا نہ ہو کہ یہ بڑھتے بڑھتے اس طرف، اس قدم پر پہنچ جائیں یا اس نہج پر پہنچ جائیں جہاں پر ایمان کے لالے پڑ جائیں. اللہ یعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور دین اسلام پر عمل کرنے والا بنائے. اپنا کومنٹ ریلیونٹ بھی ہے یا نہیں ہے اس پر بھی غور کرنے کی بات ہے. جس کو مقننہ کا ہی نہیں معلوم کہ کیا ہے تو وہ کیا کومنٹ کرے گا. اللہ اکبر. وہ جو کومنٹ کرے گا تو اس کو ایک عربی میں ایک لفظ ہے وہی اس کے لیے بولا جاتا ہے. تو بہرحال اس کو اب ہم رہنے دیتے ہیں، کرنے والا کام کریں. اور وہ کیا ہے کہ ہمارا کام ہے شریعت کے احکامات پر عمل کرنا اور اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. الفاظ کی اگر دیکھا جائے ادائیگی اور الفاظ کا استعمال بارگاہ رسالت کے تعلق سے کیسا ہونا چاہیے، اس پر بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی سے کیا ہمیں ملتا ہے، کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ کرام جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عشق و محبت سے بھرپور ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا ادب کرتے، احترام کرتے. الفاظ بھی جو آپ نے کہا کہ ادائیگی اگر کی جائے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں تو وہ بڑے با ادب ہونے چاہیے، بڑے ہی جو ہے نا وہ ادب اور سلیقے سے لبریز ہونے چاہیے. مجھے یہاں پر وہ آپ نے جب بات کی اور گفتگو جب چل رہی تھی تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان، ان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بتائیں کہ آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں. حضرت عباس کے بارے میں، حضرت عباس کے بارے میں کہ بھی آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں. تو انہوں نے کیا عشق و محبت سے لبریز جواب دیا، حالانکہ عمر کے اندر وہ بڑے تھے. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے آپ ہی ہیں، البتہ میں پہلے پیدا ہوا. آپ انداز دیکھیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب میں بڑا ہوں یا میں عمر کے اندر بڑا ہوں یا کیا انداز ہے، کیا نہیں ہونا چاہیے. وہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ ان الفاظ کا چناؤ دیکھیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے آپ ہی ہیں،
البتہ پہلے جو ہے وہ میں پیدا ہوا ہوں۔ اچھا، یہاں پر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک کی برکت کا حصول صحابہ کرام کس طرح لیا کرتے تھے۔ چنانچہ مقام حدیبیہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بال مبارک بنوا کر بال مبارک جو ہے وہ ایک سبز درخت پر ڈال دیے، تو تمام صحابہ کرام اسی درخت کے نیچے جمع ہو گئے اور بالوں کو ایک دوسرے سے جو ہے وہ بالوں کو یوں حاصل کر رہے ہیں گویا کہ وہ اس کی طرف شوق و محبت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت ام عمارہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی چند بال حاصل کر لیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد جب کوئی بیمار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر پانی مریض کو پلاتی تو اللہ رب العزت اسے صحت عطا فرما دیتا۔ یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی۔ اب وہی آپ نے جو بات کہی کہ اپنی طرف سے بات کرنا، اپنی طرف سے کہنا کہ جناب اس میں یہ شفا نہیں ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک سے، نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک سے وہ کس طرح برکتیں جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، اب میں اسے اس کے خاوند کے گھر پر بھیجنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے جو میں اس کو خوشبو دوں، یا رسول اللہ مجھے آپ خوشبو عطا فرمائیں۔ قربان جائے نبی پاک علیہ السلام کے، نبی پاک نے فرمایا کہ میرے پاس موجود تو نہیں ہے، مگر کل صبح تم ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی اور لکڑی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ نبی پاک نے اپنے دونوں بازوؤں سے اپنا مبارک پسینہ اس میں ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ شیشی بھر گئی۔ فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشی میں تر کر کے مل لیا کر۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا، انہوں نے اس پر عمل کیا، وہ پسینہ مبارکہ کو جب وہ عطر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کہا کہ جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کو لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ اس کے گھر کا نام بیت مطیبین یعنی خوشبوؤں والا گھر مشہور ہو گیا۔ اس کی جو خوشبو ہے پسینہ مبارکہ کی، وہ صرف وہاں موجود لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہے، آس پاس کے لوگوں تک اس کی فریکوینسی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ پورے مدینہ منورہ کے لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہی ہے، لوگ اس کو سونگ رہے ہیں اور اس کا جو ہے وہ ایک لذت خوشبو کی جو ایک مزہ ہوتا ہے اس کو حاصل کر رہے ہیں، اور وہ جو گھر ہے وہ بیت مطیبین یعنی خوشبو والا گھر مشہور ہو۔ یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، نبی پاک سے متعلقہ چیزوں کی، نبی پاک کی مبارک کی، نبی پاک کی پسینہ مبارکہ کی، اور پھر اس طرح چلتے چلے جائیں تو عابدان مصطفیٰ کی، نبی پاک علیہ السلام کے اشاروں کی، نبی پاک کے احکامات کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کی، نبی پاک کے مبارک چہرے کی، شانوں کی پر گفتگو کرتے چلے جائیں تو عشق مصطفیٰ سے انسان کا سینہ جو ہے وہ لبریز ہوتا چلا بلکہ رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو آپ بات ارشاد فرما رہے تھے، تو رب العالمین جل وعلا اس رضا کو اللہ اکبر، یعنی ہم تو پھر غلام ہیں، بندے ہیں، اللہ تو پھر خدا ہے نا، وہ حکم دینے والا ہے، وہ مالک ہے، وہ معبود ہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آرزوؤں کو فوراً پورا ہوتے دیکھتی تھی نا، تو کہتی تھی یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی رضا کو، آپ کی خوشی کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے، یعنی وہاں سے رب العالمین جل وعلا کا یہ معاملہ ہے، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پھر فوراً ہی ارشاد فرمایا گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حضور کی رضا فوراً تو پوری کرنی چاہیے ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب آپ اس کو دیکھیے تو اس میں ایک معاملہ تو یہ ہے کہ راضی فرما دے گا، جب عطا فرمائے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کی خبر بھی دے دی گئی کہ ہم کیا عطا فرمائیں گے اور آپ کیسے راضی ہوں گے، لہٰذا اپنے دل کو ہماری عطا پر مطمئن رکھیے کہ جب ہم نے عطا فرمانا ہے تو آپ کو راضی کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز دیکھیے، وہ رب کی رحمت پر مان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر رب العالمین جل وعلا یہ کرم فرمائے گا تو پھر
میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی داخل وہاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں نیاز بندی اختیار کر رہے ہیں، اور پھر وہاں سے جو عطائیں ہو رہی ہیں وہ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک محدود نہیں، بلکہ نبی کے صدقے میں امتیوں کو بھی نوازا جا رہا ہے۔ لہٰذا امتیوں کو چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو تلاش کرنے والے کام کریں، ان کی رضا کس کام میں پوشیدہ ہے وہ کام کرنے لگیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی اور کہا کہ جب حسان میرے مخالفین کو میری طرف سے جواب دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی روح القدس کے ذریعے سے، جبریل امین کے ذریعے سے ان کی مدد کرتا ہے۔ اب ذرا انداز صحابہ دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کوئی آیا اور آ کر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نازیبہ الفاظ اس نے کہہ دیے۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خبردار، خاموش ہو جاؤ، تم جانتے ہو حسان کون ہے؟ حسان وہ ہیں جو حضور کی رضا کی تلاش میں رہتے تھے اور حضور کے لیے اپنی زبان کو استعمال کیا کرتے تھے، یعنی جس سے حضور راضی ہوئے ہیں اس کے خلاف بھی اگر کوئی بولے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ پھر وہ بات نہیں سننی کہ جو محبوب کا محبوب ہے وہ ہمارا بھی محبوب ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہم ہیں ان کے، وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت بھی عطا فرمائے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ادب تھا اس کے واقعات بھی بیان ہوئے۔ الفاظ کا چناؤ بارگاہ رسالت کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے جو اس کے لائق اور اس کی شان کے مطابق و موافق ہے۔ امیر سنت نے یہ مدنی مذاکرے میں، ہفتے کے مدنی مذاکرے میں، وہ جب بچوں نے بیان کیا اس میں امیر سنت نے بولا، انہوں نے کہا کہ قیدی، ہم حضور کی زلفوں کے قیدی ہیں۔ وہ لفظ جب استعمال ہوا، ایک لفظ قیدی، اس پر امیر سنت نے تربیت فرمائی کہ بعد جو لفظ بارگاہ رسالت کے لیے جب استعمال کرنا ہے تو وہ لفظ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے اور بہتر سے بہترین ہونا چاہیے، بہتر سے بہترین ہونا چاہیے۔ جیسے جوتا بھی کہا جا سکتا ہے لیکن لفظ استعمال کرتے ہیں کیا؟ پاپوش مبارک۔ سبحان اللہ، حضور کے مبارک جو ہے وہ جوتوں کے لیے لفظ کیا ہے؟ نالین شریف لفظ جب بولا جاتا ہے تو پاپوش مبارک ہے، یہ بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ پاپوش بردار صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس پر جی یہ بھی ایک پورا مضمون ہے، اس کو کسی دن ہم بیان کریں گے۔ بہرحال الفاظ جو ہے نا بارگاہ رسالت کے لیے، الفاظ سوچ سمجھ کر بندہ استعمال کرے، بالکل کسی طرح سے کوئی بھی بے ادبی کا ایہام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لفظ ایہام جیسے نظامی والے ہیں وہ یہ سمجھیں گے، بالکل ایک چھوٹا سا جو ایک ہوتا ہے نا، یوں بولے کہ ٹرن جو بات کو چینج کر لے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایہام، معمولی ترین بات۔ تو بے ادبی کا ایہام بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا لفظ معاذ اللہ استعمال کرنا جو ہو ہی بے ادبی پر ملحوظ ہو تو یہ اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والی بات ہے۔ زبان ہے نا، زبان یہ چلتی ہوئی پکڑی نہیں جاتی، ابھی چل رہی ہے۔ لدیہ رقیب عتید، وہ فرشتہ لکھ رہا ہے، ابھی تو جو منہ میں آ رہا ہے بولتا جا رہا ہے، لیکن یہ سب لکھا جا رہا ہے، اور یہ پھر پوچھا بھی جائے گا۔ اور پھر وہاں جب کسی کے پیارے کے بارے میں کسی نے کوئی نیگیٹو بات کی ہو نا، اور جب وہ شکنجے میں آئے تو اسے جب پوچھا ہاں بھائی یہ بولا تم نے، پھر بندہ یوں کانپ رہا ہوتا ہے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ پھر وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ الفاظ حضور کی مبارک ذات کے لیے، حضور کے مبارک افعال کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نماز کے لیے وہی استعمال کیے جائیں جن کے اندر ادب ہے، احترام ہے، اور جو اس کے لائق ہیں اور جو اسلام کی
تعلیمات ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کا فیضان اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہی انداز صحابہ کرام علیہم رضوان، ادب کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، فرما برداری کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم نبی پاک کی محبت میں زندگی گزاریں گے، بیڑا پار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی عظمت اور آپ کے گیت گاتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ساتھ اسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا رو، سرور ہر دو سرا رو، مصطفیٰ خیر الورا رو، سرور ہر دو سرا رو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہم وہی شرف و بشر ہیں، تم وہی قانے حیا گو، کیوں رضا مشکل سے ڈری گئے، کیوں رضا مشکل سے ڈری گئے، جب نبی مشکل کشا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات نیا دن ہے، صبح چرائی ہے، دیکھو لبوں پر ذکر خدا، ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے